سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک. سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولے والد، کرو شکر میرا اور اپنے والدین. اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں. معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیا. اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے. البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو. انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے. یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بن. پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے. یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا. یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں. والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي. تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والد. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنام. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ. خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے. اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی. اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے. اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دیں. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے اس کی
کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین، یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں۔ پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو۔ ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلا تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیا، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے والدین کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہے۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن میں، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فقل فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت ہے، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، اور یہ لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسلے کی باتیں
کر رہے ہیں، کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وہ قل لہما قولا کریما، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دیں تو جھڑکنے کے انداز میں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا۔ پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کی، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو، جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار۔ کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا۔ یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جائے۔ اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر، اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لے، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کو، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے۔ تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے جھکا کر، وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ میں رحمت اور رافت اور شفقت۔ وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر، من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا، اللہ سے مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا۔ یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجیے تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیتاً کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا،
اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کو معاف کر۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی، شعور زائل ہو گیا، جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم، ربکم اعلم بما فی انفسکم، اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیتیں اس کو معلوم، کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر اندر کا معاملہ درست ہے، نیت تمہاری صحیح ہے، اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں، لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر، آب یعوب اوبا تاب یتوب توبتن، یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہے۔ آب یعوب سے اواب، یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا، اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ، بوڑھے والد والدہ یا بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا تو اس سے دکھ بھی پہنچے گا، خود افسوس بھی، رنج بھی ہوگا، اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات کی کیفیات کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ کو ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، فرمایا کہ تو میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا دین پسند۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ منتقل کر سکتے، مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، خدمت خلق وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے
ثواب کو دیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد میری والدہ کے اوپر پہنچا دیں. جسمانی نے آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر یہ آپ ہی کا ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کا ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ دعا کریں، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر کو بڑھ جائے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں: حیات جو ہماری پیدائش سے ہو کر اور ہماری موت پر، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے جو ہے جنت یا دوزخ. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہو. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتی ہے، کوئی شک نہیں. روح کہاں جاتی؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلتی ہے؟ قرآن میں سجین اور اعلی موجود ہے. لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات، یہ تمام قرآن مجید سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے. اس میں کچھ آیات محکمات ہیں متشابہات. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث سے صحیح میں مل جائے یا قرآن میں، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے ہیں ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جائے اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون نار کو داخل کر دو آگ. یہ اس حد تک باقی یہ ہے کہ ہم نے جانا. ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان کروں، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان، ان کا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل ہے. یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں. ابھی شاید اگلے ہی دن میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈالتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے جمع، تو فرشتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے موجود. تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سروس، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے. لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کیا فرشتے ہیں جبریل ہے میکائیل یا فلاں ہے منکر جو یا میرے جو ہے کرامن کاتب میرا یہ کام کر، یہ شرک ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے انبیاء کی ارواح جو ہے اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکار سکتے. اب یہ نوٹ کر لیجئے ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہو، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا تنگی ہے، فقر احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کس کی، کوئی آپ کا حال نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون.
تمہارے منہ میں کتنے دانت، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کہ کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عمل انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی واللہ ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہے، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے واللہ ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل عزت دی اللہ. اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی. ایک اعتبار سے کوئی انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا. نجاست توحید تو ہے، لیکن اب اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ گئی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئی. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نانا شہروں تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے. یہ بھی امتحان، یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہے. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں، یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا. اس سے زائد اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس کرو. اس کا یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر کے ساتھ الطاف. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی. میں نے وہ رئیس امروہی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم تک پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی.
اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا واٹ از واٹ۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا؟ اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، تو یہ ساتھ جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیار اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل ہدایت کی دوسری۔ پہلا کیا تھا؟ لحاظ ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہیں کر، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس وقت عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس وقت ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے چوتھی منزل ہدایت کی تیسری، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان دے کہ جہاں حسرت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو گیا، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ اور جعل القرآن ونور صدری وجلاء حزن، میرے غم رنج وذہاب ہمی بغمی، اور میرے ہموم اور تفکرات کا مدد، یہ دعا مجھے اب استاثر کا بھی مکمل غیب عندک، اے اللہ وہ نام بھی جو تم نے پاس چھپا کر، حضور فرماتے روز وہ خزانہ غیب بھی، فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ الہم، کھول دے اور الہام فرمائے محامد وحسناء شیئا لم یفتحہ لأحد، وہ تمام خزانے جو کسی پر ہوں گے، ثم یقال یا، کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ عبداللہ یہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کہے، یقال گر حفظ مراتب کا لحاظ اگر ابن عربی کا بات درست میں آیا ہوگا، پھر آ رہی ہیں بہرحال وہی آئیں گی بار بار۔ الرب رب والعبد عبد، رب رب ہی ہے، چاہے سمائے دنیا پر آ جائے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ نہیں، اس میں ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آور 4، یہ 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا، اسمال آور صبح کے وقت اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور محمد رسول اللہ شب معراج میں ساتھ میں، لیکن محمد ہے اللہ۔ الرب رب، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی، والعبد عبد، بندہ بندہ ہی رہے گا، نہ ہی وہ حفظ مراتب یہاں پر کہا جائے گا۔ ثم یقال، پھر کہا جائے، کوئی کہنے والا پکارے گا، جیسے درباروں کے اندر ہوتا وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے۔ ثم یقال یا محمد راسک سل اشفع تشفع، اس وقت مجھے کہا جائے اے محمد، سجدے میں پڑے ہوئے، یہ ساری حمد و ثنا تو ارفع راس، اپنا سل اور مانگو تمہیں عطا کیا، واشفع کرو تشفع تشفع، تمہاری شفاعت کرو، فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اٹھاؤں گا اور یہاں تک کا بیان کر۔ اب یہ شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا، کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں، وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وہ جو تاخیر ہو رہی حساب شروع، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے، قالوا یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد ادخل جنت من، اپنی امت میں سے جنت میں داخل، من لا حساب علیہم بالایمن، ان لوگوں میں کوئی حساب، یہ کون لوگ؟ جنت کے داہنے دروازے، ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو۔ یہ دوسری احادیث، بعض احادیث میری امت میں سے 70,000 لوگ، جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا، یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 جو ہے امتی بغیر حساب، وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے لا یکتمون ولا یسن ولا یتم وعلی ربہم، وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص متوکل تھے، لہذا نہ تو داغ لگواتے، نہ وہ کوئی جھاڑ، نہ کوئی فال لے،
جو لوگ اپنے معاملے کو کلیت اب جھاڑ پھونک دوا علاج مناسب حد تک علاج کیجیے دوا کی جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے آ کر کے نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے میں نہیں قتل یہ شفاعت ہے. اسی طرح اسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو. جو بھی ہمارے مادی قوانین جو عالم مادی کے تحت کسی مدد مانگ لے کفر ہے نہ شرک. لیکن روح کو پکارنا یا شیخ عبد القادر میری یہ کسی فرشتے کو پکارنا یا جبرائیل میری محمد کو پکارنا علی کو یا علی مدد یہ لوگ کہ جو یہ جھاڑ پھونک کوئی فال وغیرہ نہیں فلاں ہے یہ ان تمام وہ صرف اللہ پر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ما شاء کان کسی جادوگر کا جادو اللہ نے. یہ دوسری بات کہ اگر اللہ ہی نے کلام میں رتین اور اس کو آپ ذریعہ بنا بالکل اللہ. لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے لا حول ولا قوت. لہذا ہزار جو یہ تعدادی اور نہ یہ وضاحت ہے لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر شفاعت کبریٰ محمد جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور از روح احادیث صحیحہ سے دو شفاعت جو خاص ہے قیامت دیر ہو ہیئرنگ سماعت اور سب آپ نمبر 2 آپ کو فوراً دیجئے. ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو یہ سختی ان کے لیے آپ کی جو جن پر کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ وہ جو نہ کہیں داغ لگ یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا نشان لگا اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ تھا اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی اس سے بھی روکا. اور جھاڑ پھونک جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے لیکن اسے آگے دیات ہم فلاں عمل تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے ہیں. وہ متوکلون جن کے بارے میں کہ وہ جائیں گے حساب کے 3 ہیں لائق ولا یس ولا یق وعلی اور وہ صرف اپنے معاملے کو فوض امری اللہ بات اللہ کے حق اللہ تعالی ہی میرے تمام حال جانتا ہے دیکھ رہا ہے. سپردم بے تو مایا تو دانی حساب ہے. تو 2 چیز اللہ علیہ کے ساتھ اور یہ وہ معتزلہ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج معتزلہ ان 2 کے شفاعت جس کے معتزلہ صرف منکر ہے اور خوارج تو ہے ہی لیکن اہل وہ سفارش کی ہے اولیاء اللہ کی. اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر پھر کون ہے شہداء صالحین صلحاء اتقیاء یہ سب صالحین تمام سفارش یہ سفارش اس سفارش نے پہلے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کوئی اور بھی شامل بغیر اس کے کہ اللہ پر بغیر اس کے کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر بغیر اس کے کہ کوئی کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے بغیر اس کے کہ یہ تصور کہ یہ اللہ کا ولی ہے لاڈلا ہے اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز وقل الحمد للہ الذی لم یلد ولم یکن فی الملک ولم یکن ذل وکبر اس کی تکبیر کرو اسے تمام چھوٹائیوں سے بلند تمام چیزیں جو ہے تمہاری کی بات مان اللہ کسی پہ مجبور نہیں معاذ. یہ شفاعت جو کے بارے میں صرف 2 بات. پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے انبیاء کو قرآن مجید صراحت سے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی احادیث کے حضور فرماتے ہیں میری والدہ کے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے اللہ اجازت دے اپنی والدہ کے لیے استغفار کر اجازت نہیں. پھر میں نے کہ میں ان کی قبر کی زیارت احادیث صریحہ میں جن کی جان جو کہ شریف شرک میں ان کے شفاعت لقن احادیث میں بعد میں. نمبر 2 منافق کفار سے بڑھ کر ان المنافقین اسفل من آگ کے قرآن مجید میں 2 آیتیں تو اکثر حضرات میں انہیں یاد ہوں. سورہ منافقون میں کیا فرق سواء نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں اللہ ہرگز اس سے بھی زیادہ استغفر لہم ان تستغفر 70 مرۃ نبی آپ استغفار کریں آپ 70 مرتبہ اللہ ان کو بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت اور اس میں مزید اضافہ کر اس کیٹیگوریکل ڈینائل کا اضافہ اگر مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر زیادہ مرتبہ استغفار کر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کریں 70 کو یہ سمجھو کہ ہو ہی نہیں 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا 100 مرتبہ میں 700 مراد استغفر لہم ان. اب 3 حدیث جس سے وہ معلوم ہے گا کہ کن پہلی حدیث بخاری ہریرہ سے اسعد الناس بشفاعتی قیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت اس نے لا الہ الا اللہ کا ہوگا خلوص قلب. من قال لا الہ الا اللہ خلوص غیر اب خلوص قلب لا الہ الا اللہ کے اعتقاد اس کا عمل کیا اس کے شواہد کیا اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ لیکن ہے. اسی طرح بڑی پیاری ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت تعالیٰ عنہ لکل نبی دعوت استجابت ہر نبی کے لیے اللہ نے ایسی ہو لازم اللہ تعالیٰ کی خاص گرانٹ ہر نبی ایک دعا تو جو مانگ فتعجل کل نبی دعوت ہر نبی دعا کو جو حق دیا گیا تھا دعا کا وہ استعمال کر
یعنی اس دنیا میں استعمال کر، جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی دعا اپنی جس سے وہ حق۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے لیے، کتنا حوصلہ افزا، کتنا، لیکن آگے شرط آ رہی ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ، وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہے پہلے سے، وہ تو لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا، وہ انشاءاللہ میں ثابت مفید ہو، جو مرا ہو اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک۔ اب یہاں شرک کی کا نام ہے، شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنا یا جھنڈے کی سلامی بھی یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی اس کا سمجھ۔ شرک نے ہمیشہ بھیس بدل، ہمیشہ ہر دور میں نئی صورت۔ آج کا سب سے بڑا شرک حاکمی، ان الحکم لا یشرک فی حکمہ احد، نہیں ہم سب شرع اللہ تیری بلکہ تجھ سے بڑے ہاتھ تیرا حکم۔ شرک پر 6 لیکچر بھی ہیں 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی یہ ہے کہ الحمدللہ کہ کو واضح کی شرک فی ذات 6 گھنٹے کے لیے ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا غریبانوں میں جھانکیے کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد، ہلاک ہو جائے جس کا معبود حلال، اور کون ہے معبود؟ عبد دینار ہے، نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت دینار ہے، جسے دینار کے لیے دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا، بہرحال شرط کے سوا وہ شفاعت کا، چاہے وہ انبیاء ہو، کوئی بھی صلحاء ہو، یہ سنن۔ اور یہ حضرت عوف بن تعالیٰ اتانی آتم فرما رہے ہیں، یہ آپ اپنا کوئی روحانی تجربہ بیان فرما، عالم غیب سو آپ کے، میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے پاس آیا، اللہ کا اتانی آتم فخیر، اور اس نے مجھے ایک ان يدخل نصف امتی جنت، 2 باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا، یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، آپ یا تو آپ اپنی آدھی میں داخل ان يدخل نصف امتی، اور دوسرا آپشن کیا ہے وبین الشفاعت، اور یہ کہ یہیں پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹیڈ آدھی، اور ایک یہ کہ فاخترت، میں نے شفاعت کو اختیار کی، میں نے یہ وہیا، لیکن یہ نوٹ کر لو وہیا، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں؟ لمن مات ولم، اس شخص کے لیے کہ موت ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک۔ اب آخری قیامت اور کیوں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے، اس شفاعت کا ایک فائدہ اور ایک، اللہ قدر جب تمام نوع انسانی جمع ہو آ جائے، ہو از ہو، اللہ اپنے سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، رسل کی کیا قدر، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ، لیکن شفاعت ہوگی کون کرے گا؟ کس کے لیے اب آپ کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میر محفل لامکاں، محمد شمع میں کوئی لامکاں کی صدر جو ہے میر عدالت لامکاں ہے ورا بیونڈ ٹائم، خدا خود میر محفل اندر لامکاں، محمد شمع میں، اب وہ اس کا تصور خدا میر، اگر اب آپ کہیں ہاں آپ اس کے بارے میں آپ کر تو وہ مقصد تو فوت ہو، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ تو معلوم کیا ہے جس کے لیے اللہ کی پہلے سے اس کے لیے کہا، لہذا ہوگا جو ہم اپنے عالم مادی مراد کے، اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو ہے یلہم، یہ ہوگا اس وقت بھی خوف الہام ہو، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس پرٹیکولر پر اجازت ہو، اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، حضور کا مقام اختیار خداوندی، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی یا شیخ ہے یا ابو بکر آپ چاہیں تو شفاعت کرتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد وہ آخر کوئی شے بغیر کسی کیوں ہے یہ، اس کو پہلے میں نے معین تاکہ اللہ ان کا مقام ہے اس کو واضح سب لوگ ہو از ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کو الہام کے وہ اعلام اعلانیہ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ، اسی لیے اس حدیث وَيُلْهِمُ، اس وقت بھی جا کر سر رکھیں گے عرش کے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جو کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد طریقے سے میری حمد کرو، لفظ الہام، اس وقت اللہ کی سے الہام ہو، وہ اللہ کی شان، وہ اللہ کے جو آج سے پہلے کسی پر نہیں، خزانے اسماء کے، وہ اللہ کے محامد محاسن روز بطرز الہام، اس وقت اللہ کی حمد و ثنا، وہ ایسا کہ اس میں آیا جو میں آج اسی وقت، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم، فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ الہام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جذبہ تھا کہ خطا ہو گئی ہے غلط، لیکن الفاظ نہیں، فتلقى آدم، تعالیٰ ہوگا الہام کے ذریعے، اولیاء اللہ، انبیاء، اور سب سے بڑھ کر محمد اللہ صلی اللہ، لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟ ایک تو قانونی شکل ہے، وہاں روز اللہ کی اجازت پرمیشن گرانٹ ہو، اگر اعلانیہ نہیں ہوگی بطرز اور ثانیہ شفاعت کے لیے من قال لا الہ خالص، بخاری کی روایت، اس کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص، اور اس کے لیے من مات ولم یشرک،
جو برا ہو اس یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہم شفاعت کے ہاتھ بھی پھیلا سکتے کہ اللہ ہمیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ کہ ایک طرف امکانی اور میں نے جو اس کے نتیجہ نکالے ہیں پوری بحث کو سمجھ آج کی حاصل کیا ہے، پورا زور رکھ عمل صالح اور اپنے طرف سے کوئی فی مستطاعتم جو استطاعت ہے فاتقوا اللہ مستطاعتم اپنے میں نے تمہیں کہا تھا تقدیر کسی نے سوال کر لیا جو اللہ وہی کچھ ہونا ہے، ایک جواب دیا اعملوا اپنی طرف سے پوری کوشش ہو ہاں کر آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے انگریزی کا محاورہ یو کانٹ آؤٹ گرو کھال سے باہر تو کتنے موٹے ہو جاؤ کتنے فربا ہو جاؤ، لیکن یہ کہ عمل فکلکم میسر باقی کیا ہوگا کہاں تک ہم نے اگر اپنی امکانی حد تک چڑھنے کی ہے تو جہاں تک پہنچ گئے چھت تک کیوں نہیں پہنچے، لیکن آپ نے کوشش کوئی کمی کی ہے، پہلی بات یہ کہ امکان بھر عمل ہے اور یہی در حقیقت اس آیت الجیز سے پہلے جو اس کا حاصل یا ایھا الناس من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، نمبر 2 اپنی ساری نہ تو اپنے عمل کوئی گھمنڈ تو ہو گیا تو زیرو سے ضرب کھا کر نہ کوئی بھروسہ، اس لیے کہ وہ حدیث بھی ہے کوئی شخص محض اور جب حضور خود اپنے بارے میں الا یتغمد یہ تابع دیگراں چیز، نمبر 3 اللہ کی مغفرت کے امیدوار بھی رہو خاص اور اولیاء اللہ یا صحابہ یا ملائکہ کے بارے میں بار بار